نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نہایتی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حمد و ثنا تاجدار کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید قرآن رشید سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیان کر کے اس پر عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کے ولی کے کچھ معانی بیان کیے گئے از روح لغت کہ لغت کے اعتبار سے ولی کا معنی کیا ہے، اسی مضمون کو آگے لے کر چل رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ولی کا معنی از روح قرآن کیا ہے، کہ قرآن مجید قرآن رشید میں ولی کا معنی کیا بیان کیا گیا۔ تو حاضرین ذوقار، قرآن مجید قرآن رشید میں ولی کا ایک معنی جو بیان ہوا وہ ہے ہادی۔ ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والا۔ ہادی کسے کہتے ہیں؟ سارے بولیے، ہدایت دینے والا۔ ولیوں کی برکت سے اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے کئی واقعات آپ نے سنے اور کئی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہوگا کہ بھئی پہلے تو میں پتہ نہیں کیا تھا، فلاں کے سنگ لگ گیا تو میں بھی نیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ہادی ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف منتقل کرنا۔ ہادی کا معنی کیا ہوا؟ تو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف منتقل کرنا۔
مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا معنی یوں سمجھیں، گناہوں کے دل سے نکال کر نیکیوں کے سفر پر اسے مسافر بنا دینا ہادی کہلاتا ہے۔ تو حاضرین وقار، اب تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب میرے آقا کے بعد اس امت میں، آقا کی امت میں، یا علماء ہیں یا مشائخ ہیں جن کی بدولت، جن کی وجہ سے لوگوں تک دین پہنچ رہا۔ صوفیاء فرماتے ہیں علماء ظاہر کی، جو ظاہر ہو علماء اس کی اصلاح کرتے ہیں اور مشائخ باطن کی اصلاح کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں صرف مشائخ کی ضرورت ہے علماء کی نہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم علماء کے ساتھ لگ جائیں اور مشائخ کو چھوڑ دیں، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر یوں ترجمہ کر دیا جائے کہ مشائخ ہر عالم پیر نہیں ہوتا، پیر سے مراد ہر عالم باطنی اموال کی اصلاح کرنے والا نہیں ہوتا، اور ہر صاحب حیثیت، جو صاحب حیثیت بزرگ ہو، جو واقعتاً اللہ والا ہو، تو یہ یاد رکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جاہل ہے، یہ ہو نہیں سکتا، وہ عالم ضرور ہے۔ کتنے مشائخ ہیں، اٹھائیں داتا علی حجویری کی ہسٹری، آپ کو پتہ چلے گا داتا علی حجویری صرف پیر نہیں تھے، اپنے دور کے بہت بڑے محدث بھی تھے، اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ اگر آپ باقی مشائخ کا تو تذکرہ الگ، آپ اس علاقے کے پنجابی زبان کے شاعر میاں صاحب کا تذکرہ پڑھیں۔ میاں صاحب نے اپنے کلام، پنجابی کے کلام کے اندر درس نظامی کے بڑے بڑے کتب کے حوالے دیے، بڑے بڑے کتب کے حوالے دیے میاں صاحب۔ لوگوں نے میاں صاحب کو صرف ایک شاعر سمجھا ہے، مگر میاں صاحب بہت بڑے عالم بھی تھے۔ اسی طرح اگر ذکر کیا جائے شیخ المشائخ، جن کا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، شیخ عبد القادر جیلانی المعروف محبوب سبحانی، تو وہ بغداد شریف کی مرکزی جامع مسجد کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور درس نظامی پڑھایا بھی کرتے تھے۔ بلکہ آپ کا معقولہ ہے، ذہن میں آ گیا، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، بندہ دین کا علم پڑھاتے 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 اللہ اسے قطب بنا دیتا۔ تو یہ باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہر عالم پیر نہیں ہوگا، ہر صالح پیر جاہل نہیں ہوگا، عالم ضرور۔ تو حاضرین وقار، آقا حضور علیہ السلام کا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے مقبول بزرگ گزرے کہ اللہ والوں کی مجلس میں کوئی آ جائے وہ خالی لوٹتا نہیں، وہ خالی نہیں لوٹتا۔ تو حاضرین سے وقار، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے، بہت سخت بیمار ہو گئے، اور خدام جو آپ کے خادمین تھے، مریدین تھے،
انہیں بہت سخت مایوسی ہو گئی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء اب بچیں گے، وہ مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں اب انہیں صحت ملتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے اصرار کیا اور کہا خدام نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ دلی میں ایک کافر رہتا ہے، اس کی اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ بندے کو دیکھ کر اس کا مرض پکڑ لیتا ہے، اسے قدرتی طور پر اس کے پاس یہ علم ہے کہ وہ بیمار کو دیکھے اس کا مرض پکڑتا ہے، اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔ حاضرین زواکار، یہاں پر ایک بڑی لطیف بات یہ ہے کہ آج لوگ انگریز کی بنائی ہوئی دوائی پر اتنا اعتبار کرتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے اور اسے یہ معلوم ہے کہ اسے ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہو یا اسے کینسر کا مسئلہ ہو یا کوئی اور دوسری بیماری ہو، اسے معلوم ہوتا ہے فلاں ڈاکٹر یہ دوائی لکھ کر دے گا، اس سے یہ فاقہ ہو جائے گا۔ ارے وہ انگریز کی بنائی ہوئی دوائی پر تو اعتبار کرتا ہے، مگر وہ بدبخت میرے آقا کی اس معجزے پر اعتبار کیوں نہیں کرتے کہ میرے آقا لعاب دہن لگائے تو صدیق کی ہڈی میں سانپ کا زہر بھی ختم ہو جاتا۔ ارے یہ تو اب دوائیاں آئی، اللہ نے میرے آقا کے لعاب میں بھی ہر مرض کی شفا رکھی۔ میرے آقا جس جگہ آرام فرما ہے وہ بھی تو حق شفا ہے۔ حاضرین زواکار، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خدام کو منع فرمایا نہیں، مجھے اس کے پاس نہ لے کر جانا، وہ بہت بڑا فتنہ ہو جائے، فتنہ کھڑا ہو جائے۔ فتنہ کیا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء علاج کرانے کافر کے پاس چلا گیا، آپ نے اپنے خدام کو منع فرمایا، آپ بے ہوش ہو، بیماری اتنی کہ بے ہوش ہو گئے۔ خدام پھر بھی زبردستی اٹھا کر آپ کو اس کافر کے گھر میں لے گئے، اس نے آپ کا مرض پکڑ لیا، اس کافر نے آپ کا مرض پکڑ لیا اور آپ کو ہوش آیا، ٹھیک ہو گئے۔ دیکھا میں کافر کے گھر میں ہوں تو حیران رہ گئے، اور آپ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کافر سے پوچھا کہ بتا میاں یہ کمال تجھے کہاں سے ملا؟ اب اگلی بات سنیے، وہ کہنے لگا میرے استاذ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ جس چیز کا دل کرے وہ کبھی نہ کرنا، جو چیز تمہارے دل کو لگے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ کروں، وہ کبھی نہ کرنا، بس میں اسی پر عمل کر رہا ہوں تو مجھے یہ کمال ملا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا پھر اس قاعدے میں کیا تمہارا مسلمان ہونے کو جی کرتا ہے؟ کہنے لگا بالکل نہیں۔ فرمایا پھر اس قاعدے کے مطابق تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے کہ تمہارے استاذ نے یہ کہا کہ جو چیز تمہیں کرنے کو دل کرے وہ کبھی نہ کرنا، مسلمان ہونے کو تمہارا دل نہیں کرتا لہذا اس کو کر لو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے نگاہ دوڑائی، وہ بندہ وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے ولی، اللہ کے ولیوں کے سبب اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک کافر کے پاس گئے، ان کے سبب خواجہ نظام الدین اولیاء کے سبب اصل بات یہ تھی کہ آپ کے قدم وہاں لگنے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے گھر پہ قدم لگے اور قدموں کی برکت یہ ہوئی کہ اس کی تقدیر بھی بدل گئی۔ اسی لیے اللہ والوں نے کافروں کو مسلمان کیا،
کافروں کو مسلمان کیا ہے، مسلمانوں کو کافر نہیں بنایا۔ تو حاضرین زوکار، یہ ہے اللہ کی ولی۔ ولی کا ایک معنی ہادی، جس کی ابھی میں نے آپ کو قرآن سے بھی مثال دی اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی سیرت سے بھی آپ کو مثال دی۔ حاضرین زوکار، ولی کا ایک معنی ہے وارث۔ ولی وارث بھی ہوتا ہے۔ وارث کا پتہ ہے نا، کوئی کسی چیز کا وارث بن جائے، یاد رکھیں اللہ کے ولی زمین کے بھی وارث ہے، جنت کے بھی وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ہے، ہم اپنے متقی بندوں کو اس کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی جنت کے بھی وارث ہیں۔ تو حاضرین زوکار، اب یہاں اس پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی، آپ کی ہدایت، آپ کا ایک زمین کا پلاٹ تھا، اس کے کاغذات نہیں تھے، کوئی تحریر نہیں تھی، کوئی نہیں تھا، ثبوت نہیں تھا کہ اس جو مد مقابل جس نے یہ دعویٰ دائر کر دیا یہ پلاٹ میرا ہے، عدالت میں، اس شہر کی عدالت، حاکم عدالت نے دونوں کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو، بابا جی کوئی کاغذات ہو؟ آپ نے فرمایا میرے پاس میرے اس پلاٹ کے کوئی کاغذات نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی تحریر ہو؟ فرمایا کوئی تحریر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا خواجہ صاحب، بابا صاحب کوئی گواہ ہو؟ فرمایا کوئی گواہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی پھر دعویٰ کس بات کا؟ دعویٰ کس بات کا؟ نہ آپ کے پاس زمین کا کوئی انتقال، نہ آپ کے پاس کوئی تحریر، نہ آپ کے پاس کوئی گواہ، تو پھر زمین کس طرح آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس وقت کے اس عدالت کے جج کو فرمایا کہ آپ بھی اٹھیے اور اس کو بھی اٹھائیے اور اس پلاٹ پر چلے جائیے اور اس پلاٹ سے پوچھئے اے زمین بتا تو کس کی ہے، اے زمین بتا تو کس کی ہے۔ وہ بندہ، وہ جج تو حیران رہ گئے، ججوں کو کیا پتا اللہ والوں کی شان، ارے انہیں کیا پتا ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ مصطفیٰ کی ناموس کا فیصلہ کس طرح کرنا ہے، انہیں تو بس یہ پتا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کی ناموس کے خلاف فیصلہ کس طرح کرنا ہے۔ حاضرین زوکار، وہ جج بھی حیران ہو گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ مد مقابل وہ بھی چلا گیا۔ اس نے زور سے کہا اے زمین بتا تو کس کی ہے، زمین سے آواز نہیں آئی۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا اے زمین بتا تو کس کی ہے، آواز نہیں آئی۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا غلام وہاں موجود تھا، آپ کا خادم وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا بابا فرید الدین گنج شکر کا حکم ہے اے زمین بتا تو کس کی ہے۔ تو زمین سے آواز آئی کہ میں بابا فرید الدین گنج شکر کی ملکیت میں ہوں۔ زمین سے آواز آئی کہ بلکہ یہی نہیں، ساری زمین ہی بابا فرید الدین گنج شکر کی ہے۔ ارے زمین بھی جن کی حق میں بول پڑے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے دریا کو، دریائے نیل کو رکا بھیجا کہ دریا سوکھ جاتا تھا، آپ نے دریائے نیل کو رکا بھیجا، زلزلہ آیا آپ نے درہ زمین پر مار دیا، زلزلہ رک گیا۔ ارے یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائیں، کائنات ان کی تابع ہو جائیں، کائنات ان کے تابع۔ حاضرین زوکار، آج کل شیر کا ایک مجدد اعظم کا عرص گزرا، ارے جنہیں لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں،
آئے ان کی بات بھی سن لیں۔ اعلیٰ حضرت نے پر اعتراض ہوا، مکہ شریف میں موجود تھے، آپ پر اعتراض ہوا کہ امام احمد، عرب کے علماء نے اعتراض کیا، امام احمد رضا خان بریلوی، آپ نے علم مصطفیٰ کو علم خدا کے برابر قرار دیا ہے۔ جب آپ تک یہ بات پہنچی، آپ نے وہاں کتب خانہ نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کا کتب خانہ بر صغیر میں تھا، بریلی شریف میں تھا، آپ نے گوارا نہ کیا کہ عرب کے علماء یہ اعتراض کریں۔ سخت بخار بھی تھا، سخت بخار تھا، قلم لی اور صفحے لیے، سخت بخار کے عالم میں بھی جو مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دے، سخت بخار کے عالم میں بھی جو مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دے، وہ امام احمد رضا خان بریلوی ہے۔ 104 بخار کے اندر بھی جو نکل کر میدان میں مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دے، وہ اعلیٰ حضرت کا غلام امیر المجاہدین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم لیا، کوئی کتاب بغیر کسی کتاب کے مدد سے 7.5 گھنٹے میں امام احمد رضا خان بریلوی نے الدولۃ المکیہ کتاب لکھ دی عربی میں۔ 7.5 گھنٹے میں عربی میں کتاب لکھ کے علماء عرب کے سامنے پیش کر دی۔ جب ان کے سامنے پیش ہوئی تو کوئی اعلیٰ حضرت کا ہاتھ چومے، کوئی پاؤں چومے۔ ارے وہ اعتراض کرنے والے کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی پاؤں چومتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی کے، اور آپ عرب کے علماء میں سے کسی نے آپ کے مرید کو کہا یہ امام احمد رضا خان بریلوی کہ جنہوں نے 7.5 گھنٹے کے اندر ان کے اعتراضات کا جواب، اور یہ فتاوی رضویہ شریف میں یہ رسالہ موجود ہے الدولۃ المکیہ، جس میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا حضور علیہ السلام کے علم پر، ساری حضور کے علم غیب کے مسئلے پر یہ ساری کتاب لکھا۔ آپ کے کسی مرید کو کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کسی عالم سے پوچھیں نا، آپ کو نہیں پتا، کسی عالم سے پوچھیں کہ 7.5 گھنٹے میں کتاب لکھنا عربی میں اور بغیر کسی کتاب کی مدد سے، پھر پتا چلے گا کتنا مشکل کام ہے، پھر پتا چلے گا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، 7.5 گھنٹے میں کتاب لکھتی ہو نہیں سکتا۔ آپ کا مرید کہتا ہے بھئی میرے پیر نے لکھی ہے، وہ کہتا ہے مانتا نہیں، ہو نہیں سکتا اس طرح۔ وہ امام احمد رضا خان بریلوی کے پاس چلا گیا، کہا پیر صاحب وجہ کیا ہے، ذرا ہمیں بھی وضاحت فرما دیجیے، کیا ہوا، کس طرح کتاب لکھ دی؟ کیونکہ جسے جو کمال ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے، مصطفیٰ کی نالین پاک کے صدقے سے ملتا ہے۔ لوگ مصطفیٰ کی نالین کا پر اعتراض کرتے ہیں۔ حاضرین زواتار، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا بیٹھو میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں۔ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا جب اعتراض ہوا نا تو میں مکہ شریف میں تھا، میں خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ گیا، جا کے بیٹھ گیا اور کیا دیکھا، سامنے خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان میں اور میرے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان میں آقا حضور تشریف فرما، تاجدار کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ میرے آقا کے دائیں جانب مولا مرتضیٰ ہے، میرے آقا کے بائیں جانب غوث اعظم، غوث الثقلین ہیں، اور میں نے حضور غوث پاک سے عرض کیا آپ جو کہا کرتے ہیں کہ میرا مرید مشرق سے مجھے پکارے اور میں مغرب میں ہوں تو اپنے مرید کی بات سننے پہنچ جاتا ہوں، امام احمد رضا پر بہت بڑا اعتراض ہو گیا، اب میری مدد کیجئے۔ اور حضور غوث پاک نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا شفیع، یہ اسی موقع پر غوث پاک کا وسیلہ پیش کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ فرماتے ہیں پھر بس حضور نے قلم فرمایا، حضور نے
نے لکھوا دی، حضور نے کرم کر دیا۔ فریاد جو امتی کرے حال زار، فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ مٹ جائے نہ جو آقا۔ امام محمد رضا خان بریلوی علیہ لاکھوں سلام ان پر، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی عظمت کا جھنڈا بلند کیا۔ علماء لکھتے ہیں بڑے، ہر بزرگ کی اپنی شان، ہر ولی کی اپنی شان، ہر عالم کی اپنی شان، ہر عالم، بلکہ امیر المجاہدین سے سوال ہوا تھا نا، آپ نے جواب دیا تھا ہر خوشبو کی، ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے، ہر عالم کی اپنی شان، ہر ولی کا اپنا مقام۔ مگر فرماتے ہیں بر صغیر میں دو جرنیل گزرے، دو جرنیل، ایک مجدد پاک مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ آیا، جب توحید کا مسئلہ آیا، تو مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ میدان میں آ گئے۔ دوسرا جنرل امام احمد رضا بریلوی، جب ناموس رسالت کا مسئلہ آیا تو امام احمد رضا خان بریلوی میدان میں آ گئے۔ یہ دو جرنیل بر صغیر میں گزرے ہیں۔ ارے آقا حضور کی امت پر ان دو جرنیلوں کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے۔ اور جب ناموس ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو گولڑے سے پیر میر علی شاہ میدان میں آ گئے، تاجدار گولڑا میدان میں آ گئے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب گولڑا شریف سے نکلنے لگے تو کئی پیر و فقیروں نے کہا کہ آپ فقیر لوگ ہیں، آپ پیر لوگ ہیں، پیروں کا یہ کیا کام؟ فرمایا وہ کانا ناموس ختم نبوت کا اگر تار لاہور میں للکارتا پھرے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے، فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی، ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ پتا چلا پیر میر علی شاہ صاحب کی نظر میں بھی غیرت مند وہی ہے جب بھی مسئلہ ناموس رسالت کا ہو یا مسئلہ ناموس ختم نبوت کا ہو تو میدان عمل میں آ جائے۔ حاضرین زواللہ، تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ترجمہ کنز الایمان لکھ کر اس امت پر بہت بڑا احسان کیا۔ حاضرین زواللہ، کون امام احمد رضا خان بریلوی؟ کون امام احمد رضا خان؟ سنیں، آپ کے شاگرد حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس گئے، فرماتے ہیں کوئی مسئلہ تھا تو میں آپ کے پاس چلا گیا، کسی مسئلے پر آپ سے رہنمائی لینی تھی۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی کے آخری لمحات چل رہے تھے، بیماری اتنی تھی، آپ کی بیٹی آپ کو ملنے آئی، آپ کی بیٹی۔ امام احمد رضا خان اپنے ذہن پر زور دیتے رہے، زور، لیکن اپنی بیٹی کا نام یاد نہ آیا، بیٹی کا نام یاد نہ آیا۔ امام احمد رضا خان بریلوی کو آپ کی بیٹی آپ کی عیادت کرنے آئی، آپ کا پتہ کرنے آئی، لیکن نام یاد نہ آیا۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں چلا گیا، مسئلہ تھا، کوئی مسئلے پر رہنمائی لینی تھی، مسئلہ تھا۔ امام احمد رضا خان بریلوی آپ نے فرمایا یہ مسئلہ فلاں کتاب میں، فلاں کتاب کی فلاں جلد میں، فلاں صفحے پر یہ مسئلہ موجود ہے، اور فرمایا اے نعیم الدین، مجھے آج میری بیٹی ملنے آئی، میں نے ذہن پر کافی زور دیا لیکن مجھے اپنی بیٹی کا نام یاد نہ آیا، لیکن اے نعیم الدین سن، آج بھی
مصطفیٰ کے گستاخوں کے خلاف جتنے دلائل ہیں میرے ذہن میں موجود ہیں، ابھی بھی محفوظ ہے۔ جو دلیل پوچھنا چاہو میں بتا دوں گا، مگر مجھے اپنی بیٹی کا نام یاد نہیں آیا۔ ارے یہ طاقت تھی روحانیت کی، یہ طاقت تھی۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی مرید کس کے تھے؟ غوث اعظم، غوث پاک کے مرید تھے۔ تو حاضرین زواتار، یہ ولی کے کچھ معنی جو آپ کے سامنے بیان کیے، اور یہ بھی سنیں، کنز العمار میں حدیث مبارکہ ہے، طویل حدیث مبارکہ کا خلاصہ کلام کہ روح زمین پر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ بارش نازل فرماتا ہے۔ روح زمین پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ لوگوں کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ روح زمین پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ مشکلات حل فرما دیتا ہے۔ حاضرین زواتار، اولیاء اللہ کی یہ تعلیمات، اللہ والوں کی یہ تعلیمات کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کا پابند رکھا، اللہ کے احکامات کا پابند رکھا، مصطفیٰ کی شریعت کا پابند رکھا۔ آج کوئی اٹھ کر مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ورزی کر کے اور یہ کہے کہ میں تو اس زمانے کا بڑا ولی کامل بن جاؤں گا، ارے نہیں، وہ زمانے کا ولی کامل تو درکنار جو مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ذبح کرتا ہو، نعوذ باللہ شریعت کے خلاف چلتا ہو، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ پیر ہو سکتا ہے جو پیر اپنی مریدین میں سے کسی عورت کو یہ اجازت دے دے کہ وہ آگے بیٹھ گئے۔ ارے یاد رکھیں، عورت نبی نہیں بن سکتی تو پیر کس طرح بن سکتی؟ عورت نبی نہیں بن سکتی، پیر کس طرح بن سکتی ہے؟ جو عورت پیری مریدی کرے ایسے اس کے پیر کو بھی جوتے مارنے چاہیے۔ میں اعلان کہتا ہوں، جائیں جس سے مرضی پوچھیں، عورت نبی نہیں بن سکتی تو پیر کس طرح بن سکتی ہے؟ ہاں، عورت ولیہ ضرور بن سکتی ہے، عورت ولیہ ضرور بن سکتی ہے، ولیہ، کیونکہ ولی اللہ کی عبادت کی وجہ سے ولی بن جاتا ہے، اللہ کی ریاضت کرنے سے، عبادت اور ریاضت میں مصروف رہنے سے۔ حاضرین زواتار، جو لوگ ایسے کام کریں، کم از کم ہر بندہ اپنے گھر میں یہ دیکھے، یہ نظر گڑائے کہ ہمارے گھر میں سے تو کوئی ایسے جاہل پیروں کے پاس تو نہیں جا رہا۔ ارے بات وہی پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد آ گئی۔ اس دور میں بہتر تو یہی ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرو، اللہ اللہ کرو۔ اگر کسی جاہل کے پاس چلے گئے تو ان چیزوں سے بھی بے دعاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حاضرین زواتار، آخر میں 2 اعلانات سماعت فرمائیں۔